بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ جب نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ یہاں مجلس میں آنے سے پہلے میں پڑوس کے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے محبت کرنے والے دوست احباب، ظاہری بات ہے جو بھی مجھ سے ملنے آ رہا ہے وہ محبت ہی کرتا ہے دین کی بنیاد پر۔ بہت درد کے ساتھ بہت سو نے یہ کہا حضرت دعا کرنا بہن کے رشتے کے لیے، حضرت دعا کرنا میرے رشتے کے لیے، حضرت دعا کرنا بھائی کے رشتے کے لیے۔ تو جتنے لوگ آئے تھے ان میں سے اکثریت وہ تھی جو رشتوں کی دعا کرنے کے لیے درخواست کر رہے تھے۔ کیا یہ اتنا مشکل ہے؟ کیا نکاح رشتہ اتنا مشکل ہے؟ شریعت نے اتنا مشکل بنایا ہے کہ اس کے لیے مستقل سفر کر کے بزرگوں کے پاس دعاؤں کی درخواست کرنی پڑ رہی ہے؟ اللہ نے تو اس کو بہت آسان بنایا تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بہت آسان کر کے دکھایا تھا، لیکن امت نے اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ جس طرح سے بڑی بڑی مہم کے لیے، بڑے بڑے اہم کاموں کے لیے دعاؤں کی درخواست کرنی پڑتی ہے اور خود بھی دعاؤں میں لگنا پڑتا ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہیں اور لوگوں سے جو ہے مشورے لینے پڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنا مشکل کر دیا ہے اس وقت امت میں کہ اس کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں۔ میں نے بارہا اپنے سبق یہ سنایا آپ کے سامنے کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مدینہ منورہ کی گلی میں کھڑے تھے، دوسرے صحابی گزر رہے تھے۔ گزرنے والے صحابی نے کھڑے ہونے والے صحابی سے پوچھا کیسے کھڑے؟ کہا یہ سامنے جو گھر ہے اس گھر کے اندر مجھے اپنا رشتہ لگوانا ہے، یہاں مجھے اپنا رشتہ کرنا ہے، لیکن خود کیسے کہوں اپنے منہ سے کہ مجھے آپ کے گھر میں شادی کرنی ہے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو کہا ہے آپ کی بات میں پہنچا دیتا ہوں، اس میں کیا رہے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول گئے، کہا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی گلی میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس گھر کے اندر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو منظور ہے؟ اب سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو کیا شان ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں ان کے معاملات مشوروں سے حل ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے مشورے کیے، اب ایک نے کہا، کسی نے کہا، اشاروں میں کچھ بھی نہ کہا اور سب کہہ بھی دیا، معاملہ ہو گیا۔ اب اس میں کسی نے جو بڑے تھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ بھائی دیکھو ہماری رائے متفق نہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں بھائی منع کر دو، تو منع کر دو، کوئی ریزن تو ہونا چاہیے نا، کوئی عیب ہے کیا ہے؟ تو سامنے والے کو برا لگتا ہے کوئی منع کیا ہے، بھائی کیوں منع کیا ہے؟ میرے اندر کوئی کانٹے ہیں، میں عیبدار ہوں، کیوں منع کیا ہو تو بتاؤ۔ تو یہ لفظ نہیں کہا کہ منع کیا ہے، یہ کہا ہماری رائے متفق نہیں۔ اور مومن بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب مشورہ کیا اور رائے متفق نہیں ہے تو تمہاری کیا رائے متفق نہیں ہے، میرے اللہ نے تمہارے دل میں اتفاق نہیں ڈالا، میرا اللہ ہی نہیں چاہتا۔ وہ فوراً یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پیغام دیتا ہوں کہ ٹھہرو تو صحیح، بیٹھو، آپ کو کرنا ہے۔ تو یقیناً صحابی رسول تھے، اپنے معاملات اللہ کی طرف متوجہ ہو کر حل کرتے تھے، یقیناً دل میں متوجہ ہوئے ہوں گے، استخارہ کیا ہوگا، اللہم اغفر لی واغفر لی کہا ہوگا، فوراً ٹھیک ہے، بس اسی وقت نکاح ہو گیا۔ اب باہر وہ منتظر تھے،
کہا بھائی کیا ہوا؟ کہ بھائی میں نے پوری امانت داری کے ساتھ آپ کی رائے یعنی آپ کا جو پیغام تھا وہ پہنچایا، لیکن ان لوگوں کی رائے متفق نہ ہو سکی۔ کہ سبحان اللہ، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ اصل کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی میرے حق میں نہیں سوچا، میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا، تو ان کی رائے متفق نہیں ہوئی، تو یہ تو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، ان کی طرف سے نہیں ہوا۔ میں راضی ہوں کہ پوری بات تو سنو، کہاں میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ آج کے دور کی بات ہوتی اور آپ میں سے ہی کوئی ہوتا، لڑ پڑتا اور کہتا سنو، ہاتھ پکڑ کے چلو میرے سامنے، میں دیکھتا ہوں ان کو کیسے اس کے ساتھ کر دیا، اور تو نے جو ہے کس طرح سے ترجمانی کی، اپنا کام بنوایا، میرا بگاڑا تو نے، میرا خیر خواہ بن کے۔ پہلے تو اس سے لڑتے، پھر ان سے کہتے کہ بھائی اس میں کون سے سرخاب کے پر تھے اور میرے اندر کون سے کانٹے ہیں کہ مجھ سے نہیں کیا، اس سے کر دیا۔ ہوتی کہ نہیں لڑائی؟ لیکن وہ صحابہ بنے ہوئے تھے، اندر سے بنے ہوئے تھے۔ تو دیکھیے اس میں دو باتیں ہوئی، ایک تو یہ کہ مشورہ کر کے کام کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے، اور تیسری بات یہ کہ نکاح اتنا آسان ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نکاح تو کتنا آسان ہے۔ قاضی کہتا ہے بھائی تلوار خاں کی لڑکی، بندوق خاں کا لڑکا، کہو تم نے قبول کی؟ کہ جی میں نے قبول، ہو گیا، جاؤ کھیلتے ہو جاؤ۔ ہے نہیں کتنا آسان ہے؟ لیکن میرے پیارے نوجوان بچوں، کیوں ہم نے اپنے خاص طور سے اس ریاست تلنگانہ میں کیوں ہم نے اس کو مشکل کر دیا ہے؟ کیوں ہم نے مشکل کر دیا؟ میں نے کئی مرتبہ اپنا یہ سبق سنایا ہے لوگوں کو کہ دیکھو شریعت کے جو احکام ہیں، ان احکام کے لیے کچھ کنڈیشن اور شرائط ہیں۔ مثلا ظہر کی نماز، آج کی ظہر کی نماز اس وقت ہم پہ کسی پہ فرض نہیں، چاہے ہم مسافر ہوں کچھ بھی ہوں۔ ہم نے سوچا بھائی آج جلدی سے آج پڑھ لیتے پہلے بیفور ٹائم، اس لیے کہ گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، پھر گاڑی روکیں گے، نان اسٹاپ اپنے گھر جائیں گے، نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ ٹائم ہی نہیں ہوا، ٹائم ہی نہیں ہوا۔ اس کی دوسری شرط یہ ہے عاقل ہو، نماز اس پہ فرض ہوگی جو عقل مند ہے۔ کل تک ہم عقل مند تھے، یہ 10 بجے تک عقل مند تھے، 10 بجے کے بعد پاگل پن کا دورہ پڑ گیا، ہم نماز کے مکلف نہیں۔ تو عاقل آدمی ہو تو اس پر نماز فرض ہے، معلوم ہوا پاگل پہ نماز فرض نہیں، بالغ پہ فرض ہے، نابالغ پہ فرض نہیں۔ نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، وقت نہ ہو تو نکاح فرض نہیں، وہ نماز فرض نہیں۔ یہ نماز کے لیے شرطیں ہیں، ایسے ہی حج کے لیے، ایسے ہی زکوٰۃ کے لیے، اور ایسی ہی کچھ شرطیں ہیں نکاح کے لیے۔ نکاح کے لیے کیا شرط ہے؟ عاقل ہو، پاگل کا نکاح نہیں، پڑھا بھی مت دینا اور پڑھ بھی مت لینا جی، پاگل پہ نکاح فرض نہیں۔ دوسرا، بالغ پہ نکاح فرض ہے، نابالغ پہ فرض نہیں، ٹھیک۔ تیسرا، بیوی کو لانے کے لیے اس کو پوری سیکورٹی دینے کی صلاحیت ہو، یا تو کرائے کا مکان ہو اس میں اس کو رکھا جائے، یا اپنا ذاتی مکان ہو، اور 2 وقت کا کھانا اس کو کھلانے کی صلاحیت ہو۔ اگر بھیک مانگتا ہے اور نہ کرائے کا مکان ہے نہ ذاتی مکان ہے، اس پر نکاح فرض نہیں، کیونکہ شرط نہیں پائی گئی۔ اس لیے کہ پرائی کی بیوی کو، بیٹی کو سیکورٹی میں سے نکال کر، حفاظت کے حصار میں سے، قلعے میں سے نکال کر فٹ پاتھ پہ لا کے رکھے گا اپنے اس کی بیٹی کو، فٹ پاتھ پہ ہنی مون منائے گا، فٹ پاتھ پر جو ہے انجوائے کرے گا۔ یہ تو بجائے آپ کو گناہ سے پاک کرنے کے نکاح لوگوں میں زنا کے جذبات بھڑکائے، اس لیے کہ فٹ پاتھ پہ جب یہ کام ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فتنہ فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، سیکسول جذبات بھی ہیں، جوش بھی ہے، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ اگرچہ مکان نہیں ہے، اگرچہ بھیک مانگتا ہے، لیکن یہ سب تو ہے نا 2 پہلو مضبوط۔ تو اسلام نے قربان جائیں کہیں بھی اپنے ماننے والوں کو چوراہے پہ کھڑا نہیں کیا، بے بس کر کے کھڑا نہیں کیا۔ کہا ایسے نوجوان کو چاہیے وہ روزے رکھے تاکہ اس کا جوش، تاکہ اندر کے سیکسول جذبات قابو میں آ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا اسلام کا حسن ہے۔ اب میرے پیارے نوجوان بچوں، اور اگر یہ مستورات میں کہیں آواز پہنچ رہی ہے تو میں اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں، بچیوں سے کہتا ہوں، یہ بتاؤ اس کے اندر کہیں یہ بھی میں نے کہا یا کہیں شریعت میں یہ آیا کہ نکاح کے اندر دلہا لڑکی والوں سے، دلہن والوں سے یہ کہے کہ بھائی کل مجھے ولیمہ کرنا ہے، تم بھی آنا، اور میرے 2000 مہمان الگ سے آئیں گے تمہارے علاوہ؟
جی لے جاؤ 2.5 لاکھ روپے مجھے دو تاکہ میں ولیمہ کروں. ارے ولیمہ سنت ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لڑکا اس کے لیے خود انتظام کرے، نہ کہ لڑکی والوں پہ بوجھ ڈالے کہ بھائی مجھے کسی کی دعوت کرنی ہے لاؤ. ہے کوئی تک، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ کہنا کہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح تو کروں گا لیکن 5 تولہ سونا دینا پڑے گا. اس میں سونے کا کیا معاملہ بھائی؟ نکاح تو ایک ذات سے ہوتا ہے نا، لڑکی سے ہوتا ہے، مال سے تو نہیں ہوتا. چارپائی سے نکاح تو نہیں ہوتا، کرسی سے تو نکاح نہیں ہوتا، فریج سے تو نکاح نہیں ہوتا، گدے تکیوں سے تو نکاح نہیں ہوتا. جی یہ 4 ویل اور 2 ویل گاڑی سے تو نکاح نہیں ہوتا. نکاح تو ایک ذات سے ہوتا ہے نا. اللہ اکبر کبھی. لیکن ہم نے کیا میلہ بنا رکھا ہے، کیا اپنی زندگی کو عرس بنا دیا ہے، کیا اپنی زندگی کو میلہ بنا دیا ہے. اور ہم کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ یہ جو بار بار نکاحوں کی درخواست اور رشتوں کی درخواست کر رہے ہیں، یہ وہ مظلوم بچے ہیں جن کے اوپر یا تو معاشرے اور سماج کا اتنا بڑا برڈن اور بوجھ ہے کہ وہ اس کو ادا نہیں کر پائیں، یا خود انہوں نے کچھ ایسی اندر خواہشات پال رکھی ہیں کہ مجھے ایسا رشتہ ملنا چاہیے کہ جو 5 تولہ سونا مجھے دے سکے. یہی نظام آباد کی ایک بچی تھی جس نے مجھے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے فون کیا اور کہا حضرت میں آپ کی مریدہ ہوں اور ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ میری ایک سہیلی ہے، اس کا رشتہ ہونے جا رہا ہے. لڑکے والوں نے 5 تولہ سونے کا مطالبہ کیا ہے، 3 تولے سونے کا انتظام ہو چکا ہے، 2 تولے باقی ہیں. میں صاحب حیثیت ہوں، کیا میں سونے کی شکل میں اپنی زکوٰۃ نکال سکتی ہوں اور اس بچی کو دے سکتی ہوں تاکہ وہ ہونے والے دولہے کو وہ نصاب پورا کر کے دے سکے؟ ہائے ہائے، بس مت پوچھو میرا دل کتنا ٹوٹا. نوجوانوں، یہ جو منہ پھٹ تم بولتے ہو اور اتنا سونا چاہیے، تمہیں سونا ملتا ہے زکوٰۃ کا سونا ملتا ہے. تو سونے سے اتنا پیار ہے اور سونا اتنا اچھا لگتا ہے جی، تو پھر کیوں لڑکیوں والوں پر ظلم کر رہے ہو اور کیوں ان سے؟ تو پھر رسید چھپاؤ نا، شاندار رسید. میں کاتب بھی ہوں، کیلیگرافر بھی ہوں، میں بنا کے دیتا ہوں. تم رسید چھاپو اور سب کو دکھاؤ، جس کو بھی مالدار دیکھو یار ذرا سونا دو نا بھیک میں، سونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کہو پھر ہمت کر کے، کیوں نہیں کہتے؟ یاد رکھنا، اگر مجھے پتہ چل گیا نا اپنے متعلقین مریدین میں کہ ایسا کرتے ہیں، تمہارے گھر کا پانی اور چائے پینا چھوڑ دو. کیا تماشے لگا رکھے؟ کسی باپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو تم اس کو بیٹی پیدا کرنے کی سزا دے رہے ہو کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی، لو اب سزا اس کی، ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے. یاد رکھنا بیٹیوں کی لائن لگے گی تمہارے یہاں اور پھر دیکھنا کیا مزہ آتا ہے. ہائے ہائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان اس کو کر کے دکھایا. نکاح کو اور ہم نے اتنا مشکل کر دیا. اور عجیب بات، اللہ پاک نے سیکسول جذبات ایسے پاورفل رکھے ہیں مردوں کے اندر کہ جب بھوت چڑھتا ہے نا شہوت کا، تو کالی ہو چلے گی، گوری ہو چلے گی، ناٹی ہو چلے گی، لمبی ہو چلے گی، پتلی ہو چلے گی، موٹی ہو چلے گی. ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبات ایسے نہ رکھے ہوتے تو یہ کالے لوگ سارے بغیر نکاح کے رہ جاتے. افریقہ کے سارے لوگ کالے لوگ بغیر نکاح کے ہوتے، انمیرڈ ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ جذبات ہی نہیں بن رہے. اللہ پاک نے جذبہ ہی ایسا رکھا ہے. بلکہ میں تو ایک بات دوسری کہتا ہوں، نوجوان بچے جب ان کو زنا کرنا ہو، زنا کے جذبات وجود میں آتے ہیں، بھنگن ہو چلے گی، کالی کلوٹی ہو چلے گی، الٹے توے جیسی کالی کیوں نہ ہو جی چلے گی، بھکارن ہو چلے گی، پاخانہ صاف کرنے والی چلے گی، کچرا چننے والی ہو چلے گی. اور جب حلال نکاح کرنا ہوتا ہے تو میجر ٹیپ لے کے نکلتے ہیں. ناک اتنے انچ کی ہو، سینہ اتنے انچ کا ہو، اور ہپ اتنے انچ کے ہوں، اور لیگ اتنے انچ کے ہوں، اور انگلیاں اور فنگر جو ہیں اتنے انچ کی ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے پیارے رب نے انسانوں کو بنایا، پیارے رب نے ان کو سانچوں میں ڈھالا ہے. کیا ہمیں اللہ کے سانچے پسند نہیں ہیں؟ اور اگر تو کسی کو انچوں سے ناپ رہا ہے اور فٹ سے ناپ رہا ہے تو تجھے بھی تو کوئی ناپ رہا ہوگا، تجھے بھی تو کوئی دیکھ رہا ہوگا. تو بھی تو اپنا منظر آئینے میں دیکھ کیسا لگتا ہے، تو بھی تو اپنا جغرافیہ دیکھ. ہائے ہائے، جس چیز کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ نہیں دیا اس کو ہم درجہ دے رہے ہیں. عورتوں سے 3 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: لمالہا، لحسنہا، ولجمالہا، ولحسبہا.
مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فظفر بذات الدین تربت یداک، ارے ناس میٹ ہے، محاورہ جیسے اردو میں کہتے ہیں ناس میٹ، عرب میں کہتے ہیں تربت یداک، تیرے ہاتھ جو ہیں خاک آلود ہوں، جیسے اردو میں کہتے ہیں ناس میٹے، مان جا یہ سب چیز مت دیکھ، دیندار کو دیکھ، اس لیے کہ مال ڈھلتی چھاؤں ہے، ڈھلتی چھاؤں ہے۔ صبح کے امیر کو میں نے شام کا فقیر ہوتے دیکھا، اور شام کے امیر کو صبح کا فقیر ہوتے دیکھا۔ اسی طرح حسب نسب یہ بھی کوئی پائیدار چیز نہیں ہے۔ خاندان میں اگر ایک لڑکی بھاگ جائے کسی غیر کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ، تو زندگی بھر کے لیے حسب نسب والے نظر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہتے۔ اور جمال بھی ایسی چیز ہے کہ 2-4 ڈائریا دست لگے تو چوسے ہوئے آم کی طرح جسم ہو جاتا ہے۔ یا کوئی اسکن پرابلم آ گیا، یہ سفید دھبے آ گئے تو اندھیرے میں ڈر لگنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ معلوم ہوا نہ جمال کو بقا ہے، نہ مال کو بقا ہے، نہ حسب نسب کو بقا ہے۔ فظفر بذات الدین، دیندار کو پسند کرو، اس لیے کہ یہ دینداری مالداری میں ہوگی تو بھی کامیاب، غریبی میں ہوگی تو بھی کامیاب، حسب نسب والوں کے پاس ہوگی تو بھی کامیاب، غیر حسب نسب والوں کے پاس ہوگی تو بھی کامیاب، جی خوبصورت والوں کے پاس ہوگی تو بھی کامیاب، اور بدصورتوں کے پاس ہوگی تو بھی کامیاب۔ یہ دینداری کو بقا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو چیز پسند کی اس کو تو ہم پسند ہی نہیں کر رہے، ہم تو کچھ اور ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو نکاحوں کو سادگی سے کرو۔ اب آپ کہیں جی حضرت لوگوں کا کھا رکھا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو اگر اس سلسلے کو ختم کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، تو ہمت کر کے ایک مرتبہ کر ڈالو، جو کہیں گے دیکھا جائے گا۔ وہ کہیں گے بھائی کوئی ہمارا کھایا تھا، ہمیں نہیں کھلا رہے ہو کہ اچھا آپ نے اس لیے کھلایا تھا کہ میں آپ کو کھلاؤں، تو چلو ابھی چلو۔ تو اس کے لیے کوئی پرٹیکولر شادی کارڈ چھپوانا، وہ ڈیٹ طے کرنا، فنکشن ہال طے کرنا کوئی ضروری تو نہیں۔ آپ میرے گھر پہ بھی تو کھا سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ ہوٹل پہ بھی تو کھا سکتے ہیں، چلو آپ کو کھلاتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا آپ اتنے بھوکے ہیں، چلو آپ کو کھلاتا ہوں، اس طرح کہہ دو۔ اور اگر اس نیت سے کھلا رہا ہے کوئی کہ ہمیں کھلائے، تو یہ تو کھانا بھی جائز نہیں، یہ تو کھانا بھی جائز نہیں۔ اور کہیں نہ کہیں تو اس سلسلے کو ختم کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تو اس سلسلے کو ختم کرنا پڑے گا۔ شادی بیاہوں کے دن بھنگیوں کو راضی کیا جاتا ہے، روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو راضی کیا جاتا ہے، لیکن پیارے رب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے، ان کو راضی کرنے کی کوشش نہیں ہوتی، بلکہ اچھے اچھے نمازی شادی بیاہوں کے دن نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور نارمل جو گھروں میں رہنے والے ہیں وہ تو شادی سے 2-4 دن پہلے اور 2-4 دن بعد تک نماز نہیں پڑھتے، اور دلہے میاں تو پڑھتے ہی نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوٹی پارلر میں سروس کروا کے آتے ہیں نا، بیوٹی پارلر سے بن کے آتے ہیں، تو وہ سب پرت چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں لیئر چڑھائی ہے، تو اگر وضو کریں گے تو اوریجنل کلر ظاہر ہو جائے گا، ریئلٹی دکھانی نہیں ہے، اس کو چھپانا ہے، اس لیے وضو نہیں کرتے، اور شاید غسل بھی نہیں کرتے، غسل بھی نہیں کرتے، اور دلہن بھی وضو نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو تو رونے بھی نہیں دیتے، وہ تو بیچاری ایسی ماہی ابھی آپ کی طرح تڑپتی ہوگی، اس لیے کہ ہزاروں روپے لگا کر بیوٹی پارلر سے اس کو سجا کے لائے ہیں۔ اب اگر ماں کی جدائی پر اور باپ کی جدائی پہ گھر سے رخصت ہونے پہ وہ روئے گی تو 2 لکیر بنیں گے نا آنسوؤں کی، تو یہ اوریجنل کلر ظاہر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو سہیلیاں کہتے نہیں رو مت، نکو رو مت، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ سنا ہے ایسے ٹیشو پیپر، میں نے دیکھا نہیں، مجھے بتایا ہے، ایسے ٹیشو پیپر لیتے اور یوں کر کے ایسے صاف کرتے ہیں کہ وہ بہنے نہ پائیں۔ واہ واہ، کیا بات! میرے بھائیو، اللہ کے لیے ان خرافات سے نکلو۔ میری ماں بہنوں، بیوٹی پارلر میں جا کر چہرہ خوبصورت نہیں ہوا کرتا، چہرہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو وضو کے نور سے منور کیا جاتا ہے، چہرہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو لمبے لمبے سجدوں میں اللہ کے سامنے پڑا رہتا ہے۔ سیاہی اور سرما لگا کر آنکھیں خوبصورت نہیں ہوتی، آنکھیں خوبصورت وہ ہوتی ہیں جس میں حیا کا کاجل پڑا ہوا ہو، حیا کا دوپٹہ اس کے اوپر اوڑھا ہوا ہو، اور اونچی ہل والی سینڈل پہن کے قد اونچا نہیں ہوا کرتا، قد اونچا وہ ہوتا ہے جو حسن اخلاق کے ساتھ، بلند اخلاق کے ساتھ۔
اس لیے میرے پیارے پیارے نوجوان بچے جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر مضبوط ارادہ کر لیں نا، بھائی 200 300 400 500 افراد تو ہوں گے، اگر اس میں سے مثال کے طور پر 150 بھی نوجوان ہوں جو ان میرڈ ہیں، تو 150 اگر ارادہ کر لیں کہ جو مولانا کہہ رہے ہیں ہم اسی پہ عمل کریں گے، تو 150 جب نکاح وجود میں آئیں گے تو 150 کو دیکھنے والے 1000 1200 ہوں گے. تو دیکھا دیکھی جب یہ کر سکتے ہم بھی کریں گے تو ایک ماحول کریٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں چلتی ہیں وہ دیکھا دیکھی چلتے ہیں. ایک اگر بھینسا کے بازار میں چائنیز فوڈ کی دکان کھولتا ہے تو دوسرا دوسرے کونے پہ کھولتا ہے، تیسرا تیسرے کونے پہ کھولتا ہے، تو دیکھا دیکھی کھولی نا. ایک چائے کی دکان ایک جگہ کھولتا ہے تو دوسرا دوسری جگہ کھولتا ہے، تو دیکھا دیکھی ہوئی نا. یہ دنیا ساری کی ساری دیکھا دیکھی چلتی ہے، یہ ساری کی ساری دنیا دیکھا دیکھی چلتی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ جو جہیز ہے یہ جہیز شروع کہاں سے ہوا اس کی تاریخ بتاتا ہوں. ایک باپ نے اپنی خوبصورت بچی کا نکاح ایک خوبصورت نیک سیرت لڑکے کے ساتھ کیا. لڑکے کی مالی حالت ذرا کمزور تھی، تو خسر نے سوچا کہ میری بچی جب بیاہ کر نکاح کے بعد اس کے گھر جائے گی، اب یہ دیہاڑی کمانے والا صبح کو جا کے شام کو لے کر آنے والا ہے، تو 2-4 دن گھر پہ رہے گا، 2-4 دوست احباب بھی اس کے گھر پہ آئیں گے، مبارکباد پیش کریں گے. تو 2-3 کلو شکر، کچھ چائے کی پتی، کچھ آٹا، کچھ چاول، کچھ دالیں، کچھ مسالے، ایک آدھ بیڈ شیٹ، 1-2 تکیا، ایک آدھ کرسی، یہ چیز میں دے دوں تاکہ بچے کو راحت رہے. تو ایک خوشحال خسر نے ضرورت مند داماد کو ضرورت کی چیزیں ضرورت کے درجے میں دی. تو یہ اچھا کیا نا، برا تو نہیں کیا. ضرورت کی چیزیں ضرورت کے درجے میں دی. لیکن جب دیکھنے والوں نے دیکھا بھائی یہ کیا دے رہے ہو، کہ وہ بچہ ہے نا ذرا اس کے گھر میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، تو سوچا تھوڑا سا اس کی ہیلپ ہو جائے. اور بہت اچھا، میں اپنے داماد کو یہ آئٹم بھی دوں گا. تو اس نے آئٹم بڑھا دیا. پھر جب تیسری مرتبہ جب نکاح ہوا کسی کا، تو انہوں نے کہا یار فلاں نے اپنے داماد کو یہ دیا اور فلاں نے یہ دیا، میں تو یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا اور یہ بھی دوں گا. آئٹم اور بڑھے، آئٹم نہیں بڑھے، آئٹما ہو گئے آپ کی زبان میں. پھر دیکھا دیکھی وہ جہیز کیا جہاز بن گیا، اور آئٹم نہیں بلکہ آئٹم بم ہو گیا. ہائے. لیکن دوستو یاد رکھیں، آپ کچھ بھی دے دیں سامنے والا کبھی خوش نہیں ہو سکتا، ضرور اپنے دل میں اعتراض رکھے گا. لہذا کسی باپ نے اپنے بچے کا، اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اکلوتی بیٹی تھی، خوشحال باپ تھا. اس نے سوچا میں اپنی بیٹی کو اور ہونے والے داماد کو اتنا کچھ دوں گا سب کی زبان خاموش ہو جائے گی. چنانچہ اس نے دنیا جہان کا سامان، گھر کی ضرورت، کانٹے سے سوئی سے لے کے دھاگے تک سب چیزیں دی، اور فون کر دیا لڑکے والوں کو کہ جس دن بارات آئے گی تو ذرا بڑی سی گاڑی لے کر آنا، بچے کا سامان ذرا زیادہ ہو گیا ہے. تو 10 ٹائرہ ٹرک لے کر آئے، LP سائز. سامان بھرا گیا، لوڈ ہوا، کئی گھنٹے لگے. اب بارات چلی، بیچ میں وہ ٹرک جا رہا ہے، دولہے سے زیادہ ٹرک کو لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ کی شان، جب مین روڈ سے وہ کچے راستے پہ اترا گاؤں میں جانے کے لیے، تو کسی جگہ پھنس گیا. اب جتنا وہ ایکسیلیٹر دے رہا ہے اس کا ویل گھوم رہا ہے اور اس میں نشان پڑ گئے. سارے باراتی روکے، آگے پیچھے جو چلنے والے تھے روکے. UP کا واقعہ ہے. تو کسی نے کہا بھائی ایسا کرو، اس میں نئی مٹی کھود کے اس کھڈے میں ڈالو. ہم سب مل کے دھکا لگاتے ہیں، ڈرائیور بھی کوشش کرے گا نکل جائے. تو کہا لیکن یہاں جنگل میں کھودیں کس چیز سے؟ کہا اس نے تو سب کچھ دیا ہے نا، اس کا دروازہ کھولا، نکالا، اس میں پھاوڑا تسلا ہوگا، اس سے کھود کے ڈالتے ہیں. اب وہ دیکھا تو وہ تو تھا نہیں. تو اس نے کہا بیوقوف نے پھاوڑا تو دیا نہیں اور کیا دیا ہوگا. تو دیکھو تانا لگ گئے. اس نے کہا تھا کہ بولنے والوں کی زبان خاموش ہو جائے گی، اتنا کچھ دوں گا، لیکن ہوئی کسی کی زبان خاموش. مارتے ہوئے کا آپ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، بولتے ہوئے کی زبان نہیں پکڑ سکتے. میرے بھائیو، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کیا ہم کریں؟ کبھی خوش نہیں کر سکتے، سب کو کبھی خوش نہیں کر سکتے. ہاں ایک رب کو خوش کر سکتے. سب کو تو خوش نہیں کر سکتے، ایک رب کو خوش کر سکتے ہیں. اور ایک رب کو خوش کر لو، وہ سب کو خوش کر دے، وہ سب کو خوش کر دے. اس لیے دوستو
بجائے اپنی انرجی اس پہ لگانے کے ہم سب کو خوش کر دیں، ہم اس پر انرجی نہ لگائیں بلکہ رب کو خوش کرنے پہ انرجی لگائیں۔ اور روایت میں ریاکار جو مخلوق کو دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے جاؤ جس کو خوش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کیا تھا اسی سے لے لو اس کا بدلہ، جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا تم نے اسی سے اس کا بدلہ لے لو، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو بتاؤ کیا کریں گے؟ اس لیے پیارے نوجوان بچوں، نہ تو اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت سمجھو، سمجھے نا، نہ اپنے آپ کو کوئی ہیرو ہیروئن سمجھو، نہ اپنی کوئی قیمت لگاؤ، نہ یہ سمجھو کہ میں حسینوں کا بادشاہ ہوں یا حسین شہزادہ ہوں۔ ہر آدمی اپنی اپنی قیمت لگاتا ہے جی۔ آئینہ جب سے ایجاد ہوا ہے، سنا ہے کہ مجنو کو بہت تکلیف ہوئی تھی جب آئینہ ایجاد ہوا تھا، مجنو کو بہت بڑی تکلیف ہوئی تھی جب آئینہ ایجاد ہوا تھا، اس لیے کہ اس نے دیکھا، بلکہ کہتے ہیں کہ ایک شعر کہا، سکندر اعظم نے سنا آئینہ ایجاد کیا تھا اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے، محنت کروائی تھی اس نے، تو اس نے اس کو کوسا اور کہا کر دیا میری لیلا کو تو نے مجنو، اے سکندر میں تجھ کو کیا کوسوں۔ نہیں سمجھے؟ یہ سمجھنے کا شعر ذرا سمجھو۔ مجنو کہہ رہا ہے میں اپنی لیلا کا مجنو تھا، وہ میری لیلا تھی، لیکن جب سے آئینہ ایجاد ہوا ہے لیلا نے اپنا چہرہ دیکھا ہے، وہ خود مجنو بن گئی اپنی چہرے کی، اور وہ چہرہ اس کا لیلا بن گیا۔ تو نے تو میری لیلا کو ہی مجنون کر دیا، میں تو تھا ہی اس کا مجنو، وہ خود اب مجنو بن گئی ہیں، اور لیلا اس کا چہرہ، اس کی تصویر بن گئی ہے۔ تو نے تو میری لیلا کو مجھ سے ہٹا دیا، پہلے تو ہم دونوں کی چلتی تھی، اب تو اس کی آپس کی خود ہی چلتی ہے۔ تو کر دیا میری لیلا کو تو نے مجنو، اے سکندر میں تجھ کو کیا کوسوں۔ اور ہر شخص اپنے اپنے چہرے کا مجنو بنا ہوا ہے، ہر شخص اپنے۔ اب دیکھو تنہائی میں کبھی جب کوئی نہ ہو، پھر دیکھو آئینہ کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ کیسے مسکرا کے دیکھتا ہے، کیسے رو کے دیکھتا ہے، کیسے نقش نیند کر کے دیکھتا ہے۔ ہر آدمی اپنا دیوانہ بنا ہوا ہے۔ بہرحال تو ہم اپنی قیمت نہ لگائیں، ہم اللہ کے نیک بندے بنیں۔ اللہ نے ہمیں جیسا بنائے جی، احسن تقویم میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، بہترین پیرائے میں اللہ پاک نے ہمیں ڈالا جی، ہم اللہ کے محبوب بن کے زندگی گزاریں۔ تو یہ سبق یاد رہے گا کہ نہیں یاد رہے گا؟ میں یہ چیز بچپن سے، مجھے نکاحوں سے، یعنی شادی محفلوں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، نکاح سے مراد یہ جو شادی محفلیں، شادی کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور یہ جو بارات جاتی ہیں اور رسم و رواج ہوتے ہیں، بچپن سے اللہ پاک نے اس عاجز کے دل میں ان کی نفرت رکھی ہے۔ میں تو اپنے نکاح میں بھی پتہ نہیں کس طرح سے شریک ہوا، کیونکہ مجبور تھا، سب لے گئے تھے، چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے نکاحوں میں شرکت نہیں۔ خاص طور سے نکاحوں سے مراد، نکاح تو سنت ہوتا ہے، اس کی محفل میں بیٹھنا، خطبہ سننا، خطبہ دینا تو سنت ہے، لیکن اس کا سننا واجب ہے، عیدین کے خطبے کی طرح، جمعہ کے خطبے کی طرح، اور دعا میں شریک ہونا۔ لیکن یہ جو باقاعدہ خرافات ہوتی ہیں، بارات جاتی ہیں، اب بات یہاں پہنچی کہ میرے 2 بچے بڑے ہو گئے، اب ان کا مجھے نکاح کرنا تھا، ان کا نکاح کرنا تھا۔ پچھلے پیر کو میں نے اپنے 2 بچوں کا نکاح کیا، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھیں تم نے کیسا کیا، وہی بتاتا ہوں کیسے کیا۔ 1 سال پہلے مجھے پتہ چلا، ضلع مظفر نگر کے اندر قصبہ کھتولی ہے، وہاں ایک بڑا نیک دل شخص تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑے بااخلاق گھرانہ، دیندار گھرانہ۔ تو میں نے سوچا جب ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تو ہم کیوں نہ ان بچیوں کو اپنی بچی بنا لیں۔ تو ایک بھائی اکلوتا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے گھر کے اس وقت حالات امور کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کہ جی 2 ماموں ہیں ہمارے، وہ دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو، اپنے ماموں کو آپ اور اپنی والدہ کو لے کے میرے ہاں آئیے۔ میں ان کو بلایا، والدہ تو مستورات میں تھی۔ میں نے ان کے ماموں کو کہا کہ بھائی آپ کی 2 بھانجیاں اور بیٹا آپ کی 2 بہنیں، ان کو میں اپنی بیٹیاں بنانا چاہتا ہوں، کیا آپ کو منظور ہے یہ بات؟ تو ماموں، ان کو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ جی جیسی آپ کی مرضی ہو۔
تو میں نے 2 مسلح 2 تھیلیوں کے اندر الگ سے رکھے ہوئے تھے، بلکہ ایک مسلح تو میں یہیں سے بھینسا سے لے کے گیا تھا۔ میرے ایک دوست تھے پیارے، انہوں نے مجھے جب ان کو بتایا کہ بھائی مجھے کہیں پیش کرنا ہے تو کہ حضرت میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے 2 مسلح، 2 تسبیح، 2 قرآن پاک۔ میں نے کہا یہ 2 قرآن پاک ہیں، 2 مسلح ہیں، 2 تسبیح ہیں، ان میری 2 بچیوں کو دے دیں، اور یہ میری زبان، یہ گواہ ہے اس پر، اور جس طرح سے یہ منگنی ہو گئی اسی طرح انشاءاللہ کسی دن میں نکاح بھی کر دوں گا۔ تو ہاتھی گھوڑے تو جوڑنے نہیں پڑے نا مجھے جی۔ 1 سال بیت گیا، پھر میں نے ان کو خبر کی کہ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر میں نکاح کرتا ہوں، تاریخ میں پھر بتاتا ہوں۔ پھر میں نے ان کو تاریخ بتا دی کہ میں فلاں دن، پیر کے دن میں فلاں جگہ آ رہا ہوں، تو نکاح ہو جائے گا۔ یہ نکاح کی تاریخ بھی طے ہو گئی، چونکہ ہمیں کوئی لینا دینا تو تھا نہیں، نہ کوئی جہیز نہ کوئی رسم، اور وقت بھی ایسا رکھا عصر کے بعد کا، یہ کھانے کا ہی وقت نہیں ہے تاکہ ان پہ کھانے کا بھی بوجھ نہ ہو، اس لیے کہ عصر کے وقت کھانے کا وقت تو ہے نہیں، یہ تو میں اپنے گھر سے کھا کے چلا، اور شام کا کھانا میں مغرب عشاء سے پہلے کھاتا ہوں، تو نہ شام کا وقت ہے نہ دوپہر کا وقت ہے، وقت یہ رکھا، اور نکاح مسجد میں منعقد کیا تاکہ سب کے سب لوگ باوضو ہوں، ایک بھی بے وضو نہ ہو، نماز کے فوراً بعد، تاکہ اس کی برکات بھی شامل ہوں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے ان بچوں کے نکاح کو، مجھے اپنے دوست احباب کو بتانا بھی تو تھا، یہ تو اعلان کرنا چاہیے، اعلان تو اس لیے مسنون ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ زنا نہیں ہو رہا، نکاح ہو رہا ہے، اس لیے کہ زنا چھپ کے ہوتا ہے، نکاح تھوڑی چھپ کے ہوتا ہے، نکاح تو افراد کے سامنے ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کا ایک کارڈ بنوایا، آپ سوچ رہے ہوں گے چلو کارڈ کی تو گنجائش ملی، کارڈ کا مضمون کیا ہے سناؤں آپ کو؟ پہلے میں اوپر سے پڑھتا ہوں اس کو۔ آسان نکاح کی طرف ایک قدم۔ اس دنیا میں بسنے والے انسان ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر اپنی زندگی ترتیب دیتے ہیں، یہ انسانوں کی کمزوری بھی ہے اور ضرورت بھی۔ اس کو اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے نمونہ چاہیے، کس کو؟ انسان کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جب بھائی کو قتل کر دیا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کا کیا کیا جائے، یہ جو لاش پڑی اس کا کریں کیا؟ بہت نادم ہوا، پشیمان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو ذریعہ بنا کر فہم دی، جس کو دیکھ کر بھائی کو دفنایا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ نیک سارے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھتا ہے، تو نمونہ بتلا دیا گیا کہ صالحین کا نمونہ اختیار کرو، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر عمل کرتے ہیں، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کے اعمال بھی صلاح والے کہلائیں گے۔ اس عاجز نے نکاح کی رسم و رواج اور بیجا نام و نمود میں بچپن سے امت میں بے اعتدالی دیکھی، تو اسی وقت سے یہ داعیہ پیدا ہوا کہ امت کے اندر ناسور کی طرح پھیلے ہوئے اس رذیلے کو، اس خراب چیز کو ختم کرنا چاہیے۔ تقریباً 20 سال سے یہ عاجز اپنی نجی اور اجتماعی مجالس میں اس پر بات کرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج اس پر خود عمل کا موقع عطا فرمایا۔ اس عاجز کے 2 بیٹوں کا نکاح اسی ماہ ہونے جا رہا ہے۔ شاید جب آپ یہ رسالہ ماہنامہ دوائے دل پڑھ رہے ہوں گے، یہ اس کے لیے مضمون لکھا، اس وقت ان کا نکاح ہو چکا ہوگا، چنانچہ ہو چکا۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، ان کے نکاح کا اعلان اس عاجز نے مذکورہ ذیل تحریر سے کیا تاکہ دور تک یہ تحریر چلی جائے اور ہمت کرنے والوں کو ہمت میں اضافہ ہو، اور مخلوق کے طعنوں سے نہ ڈرتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر رہے۔ اب وہ جو کارڈ تھا وہ میں نے چھپوایا نہیں، بس ٹائپ کر کے اس کو 2-4 کو بھیجا اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب وہ کارڈ بس ایسے سیدھا سادہ ایک مضمون ہے اس طرح کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلان نکاح مسنون، دعوت تو نہیں، دعوت نہیں، اعلان دعوت شرکت آتی ہے کارڈ پہ، لیکن یہ دعوت اعلان نکاح مسنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عاجز یعنی صلاح الدین سیفی بن حاجی جمیل احمد سیفی مرحوم کے 2 نور نظر، عزیزم حافظ جنید سلمہ اور عزیزم حافظ بایزید سیفی سلمہ کا نکاح ہمراہ مظفر حسین بن مرحوم مظفر حسین بن حاجی منظور کتولی، مظفر نگر، یو پی، انڈیا کی 2 لخت جگر سے حسب پروگرام ہونا طے پایا ہے۔ اب لخت جگر کا نام نہیں دیا کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے، بچیوں کے نام نہیں دیے، ادب کے خلاف۔
اور یہاں تو کارڈ میں بھی بچیوں کے نام، گاڑیوں پہ بھی، اور دل بنا کے اس کونے پہ اس کا، اس کونے پہ اس کا، اور بیچ میں تیر اندازی ہو رہی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سب خرافات ہیں دوست. حسب پروگرام ہونا طے پایا ہے. پروگرام کیا ہے؟ نکاح بروز پیر 18 ربیع الاول 1443 مطابق 25 اکتوبر 2021، وقت بعد نماز عصر، بمقام مسجد اکبر خان، کھتولی، مظفر نگر، یو پی، انڈیا. اب نوٹ، یہ ذرا سننے کی چیز ہے. میرے متعلقین و رشتہ دار اور دوست احباب عصر کی نماز مسجد اکبر خان کھتولی میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور بعد نماز خطبہ نکاح کو سنیں جو کہ واجب ہے، اور دونوں خاندانوں کے لیے دعا فرمائیں. دعا کے بعد شیرینی لے کر مسجد ہی سے اپنے اپنے مقام کو رخصت ہو جائیں. اکل و شرب یعنی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے. بخیل تو نہیں کہو گے؟ پھر آگے سنیے. نیز قصبہ کھتولی سے باہر رہنے والے رشتہ دار، دوست احباب صرف اس نکاح میں شرکت کے لیے سفر کرنے کی زحمت گوارا نہ فرمائیں. اپنے مقام سے ہی بچوں کے لیے دعا فرما دیں، کیونکہ کئی بار سفر کے اندر فرائض داؤ پر لگ جاتے ہیں جو بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور ہمیں شریعت کی اہمیت کا احساس اور اس کی سہولت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، یعنی زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس کا خرچ کم سے کم ہو اور ہلکا ہو. فقط مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی مجددی. یہ شادی کارڈ تھا. اب نکاح تو ہو چکا، یہ تو اعلان تھا اس کا، اب نکاح ہو چکا. یہ تو پھر میں نے اس کو مضمون بنا کے اپنے رسالے میں دیا. 18 ربیع الاول مطابق 25 اکتوبر کو یہ عاجز اپنے بیٹوں کے نکاح کے سلسلے میں کھتولی ضلع مظفر نگر یو پی عصر سے قبل پہنچا. اس وقت کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اس میں کسی کھانے کا انتظام نہ کیا جائے. تقریباً 20 منٹ لڑکی والوں کے گھر بیٹھے، ایک پیالی چائے پی اور مسجد چلے گئے. بعد اثر مختصر بیان کیا اور اس عاجز نے خود ہی نکاح پڑھایا اور دعا پر مجلس کا اختتام کر دیا. شرکائے مجلس میں چھوارے تقسیم ہوئے. اس طرح آدھے گھنٹے میں یہ عمل بھی اختتام پذیر ہوا. مغرب سے 10 منٹ قبل دلہن کو گاڑی میں بٹھا کر اس عاجز کے قریبی گاؤں دورالا، جو کہ ہمارا آبائی گاؤں ہے، جہاں اس عاجز کے بھائی پہلے سے منتظر تھے. نکاح میں میرے بھائی کو بھی نہیں بلایا تھا میں، کیونکہ 15 کلومیٹر دور تھے. میں کہا 15 کلومیٹر کا سفر کرنا نکاح میں شرکت کے لیے. حضور نے تو، صحابہ کرام نے تو مدینہ شہر میں رہنے والے، اور وہ شہر بھی کتنا بڑا تھا، پوری مسجد نبوی اس وقت کی جو ہے وہ پورا شہر تھا. ایک کونے سے دوسرے کونے میں صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو بلانا، خود پیارے نبی کو بلانے کی زحمت گوارا نہیں کی. تو میں 15 کلومیٹر سے کیوں تکلیف دوں؟ اپنے مقام پہ رہنا، میں خود آپ کے پاس آؤں گا. جہاں اس عاجز کے بھائی منتظر تھے پہنچے، مغرب کی نماز ادا کی اور فوراً سب بھائیوں کے ساتھ شام کا کھانا تناول کیا. بعد عشاء کی نماز کے لیے مسجد چلے گئے. نماز سے فارغ ہو کر چند منٹ بھائیوں میں کچھ نصیحت کی محفل رہی اور چند منٹ مستورات میں پھر چائے پی کر جانی بزرگ، جہاں ہماری دوسری خانقاہ ہے، کے لیے روانہ ہو گئے. 9:30 بجے اپنے گھر پہنچ گئے. 10:30 بجے سب آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. تہجد کے وقت سب بیدار ہوئے. مرد حضرات فجر کے لیے مسجد چلے گئے. چند لوگوں سے پہلے سے میں نے مشورہ کیا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اس علاقے میں ناشتے میں کیا چیز استعمال ہوتی ہے. معلوم ہوا تہاری بھی شوق سے استعمال کرتے ہیں، بریانی کی طرح ایک ڈش ہوتی ہے. چنانچہ پہلے سے نظم کر کے رکھا گیا تھا. فجر کی نماز کے بعد اس عاجز نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، میرے 2 بیٹوں کا نکاح ہوا ہے اور ابھی ولیمہ بشکل ناشتہ ہے. امام صاحب، مؤذن صاحب، سارے مصلی اور طلبہ عزیز تناول فرما کے جائیں. تقریباً 100 کے قریب افراد تھے. اس طرح الحمدللہ آدھے گھنٹے میں سب فارغ ہو گئے. 2 باتوں پر غور کیا تو بڑی خوشی ہوئی. ایک تو عصر کے بعد نکاح کی مجلس ہوئی، تمام افراد باوضو تھے. دوسرا فجر بعد ولیمہ ہوا، سارے مصلی باوضو تھے. تو نہ کوئی بے وضو ولیمے میں شریک ہوا اور نہ کوئی بے وضو نکاح میں شریک ہوا، تو کتنی برکتیں ہوں گی. نیز اس فریضے کی ادائیگی کے دن اس عاجز کے معمولات میں اور گھر کے افراد کے معمولات میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی. سب کام عام دنوں کی طرح اپنے وقت پر ہوئے. یہ سب اس عمل کو سادگی کے ساتھ انجام دینے کا نتیجہ تھا. ورنہ شادیوں کے اندر جو خرافات ہو رہے ہیں اور منکرات وجود میں آ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ظاہر ہیں. کئی دن تھکن نہیں جاتی، نمازیں فوت ہوتی ہیں. لہٰذا ہم ہمت نہ ہاریں،
لگے رہیں، انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے کام پر ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ نتیجہ ظاہر فرما دیں گے۔ ایک بار حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ استنجا خانے میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ باہر دو شخص باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے کو کہا، یار میرا ایک دوست ہے، میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ بیڑی پینا چھوڑ دے، لیکن آج تک مان کر نہیں دیا، اب میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس پر اس کے دوسرے ساتھی نے جواب دیا، افسوس کہ اس نے برا کام نہ چھوڑا، لیکن تو نے اچھا کام چھوڑ دیا۔ اس نے برا کام تو نہ چھوڑا، بیڑی پینا برا کام تھا، اس نے برا کام تو نہ چھوڑا، لیکن تو نے اچھا کام چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سادگی کے ساتھ اور سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ مضمون نکاح کا بھی تھا اور اس سے آگے پیچھے کا کچھ پس منظر بھی تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ میرے بھائیوں، نوجوان بچے اگر ہمت کریں اور اس کو ناک کا مسئلہ نہ بنائیں، اس لیے کہ ہماری ناک شریعت ہے، وہ نہیں کٹنی چاہیے۔ ہماری ناک یہ ناک نہیں ہے، ہماری ناک وہ حیثیت نہیں ہے جو معاشرے میں بنی ہوئی ہے، وہ تو منٹوں میں گرتی ہے، منٹوں میں کٹتی ہے، اس کا کیا؟ اصل تو ہماری عزت شریعت ہے، اصل تو ہماری ناک دین ہے، یہ کٹنا نہیں چاہیے، یہ گرنا نہیں چاہیے۔ لوگوں نے اپنی ٹوپیوں کی عزت سنبھال رکھی ہے، لوگوں نے اپنی پگڑیوں کی عزت سنبھال رکھی ہے، پگڑی اچھلنے نہ پائے، ٹوپی گرنے نہ پائے۔ دوستو، یہ سب استعارے ہیں اپنی عزتوں کو بچانے کے۔ ہماری عزت اصل ہماری شریعت اور ہمارا دین ہے۔ میرا رب ہم سے ناراض نہ ہو، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی کوشش اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ؟ اس کی سنتوں کی برکات آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، زندگیوں میں آئے گی، ہماری نسلوں میں آئے گی۔ اور جہاں ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جس لڑکی کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں اس کو قرضوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ابھی اسی نکاح کے لیے جب میں میرٹھ پہنچا تو میرٹھ سے پہلے غازی آباد ایک شہر ہے، تو میں اپنے کسی دوست کے یہاں بیٹھا تھا، ان کو میں نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کے نکاح کے لیے اس علاقے میں آیا ہوں، خانقاہ میں تو آتا ہی ہوں، ہر مہینے کے آخری 2-3 دن یہاں گزرتے ہیں میرے، ہر مہینے کے پہلے 2-4 دن، لیکن اب کی بار مجھے نکاح بھی کرنا ہے بچوں کا۔ تو کہنے لگے، حضرت ہمیں وہ آپ کا شادی کارڈ گھومتے گھومتے ملا واٹس ایپ پر اور بہت خوشی ہوئی اور بہت ضروری ہے، اور آپ جیسے افراد جب اس کا نمونہ پیش کریں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی عمل سیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ایک بنیاد پڑے گی۔ کہا کہ ہماری پچھلی گلی میں ایک شخص کے ہاں بچوں کا نکاح ہوا، سامان دینے کے لیے اس کو ایسے سجایا جیسے کوئی عرس کے موقع پہ کسی مزار کو سجایا جاتا ہے۔ 2 مہینے ہوئے نکاح کو، اتنا بڑا خرچ کر لیا کہ 35 لاکھ کا مکان بیچنے کے تیار ہے، 21 لاکھ میں لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی نکاح ہو رہے ہیں، ہر آدمی قرض میں ڈوب رہا ہے۔ بہت سے بچی پیدا ہوتے کے ساتھ ہی فکس ڈپازٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں، سود پہ سود، سود پہ سود اس پر لیتے ہیں، اور اس سے ولیمے کے مسنون یہ عمل کیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، کتنا برا عمل، کتنا برا عمل یہ ہو جاتا ہے جی۔ ایک اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حرام کھانے سے اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہوا جیسے آدمی روزہ رکھے اور حرام مال سے اس کا افطار کرے، روزہ رکھ کے حرام مال سے افطار کرے، یہ کیسا شنی عمل ہے، کتنا برا عمل ہے۔ تو نام ہو سنت کا اور اس میں یہ سب خرافات ہو رہی ہو، بتائیے اللہ کو کل کیا منہ دکھائیں گے دوست؟ اس لیے ہمت کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اگر ہم سب کے سب نوجوان بچے ہمت کر لیں کہ اپنے نکاح میں مجھے انشاءاللہ ویسے کچھ نہیں کرنا، تو 100-150 بچے اگر اس کا ارادہ کر لیں تو ان کو دیکھنے والے 1000 افراد ہوں گے، وہ بھی ارادہ کریں گے، انشاءاللہ خیر وجود میں آتی چلی جائے گی۔ جیسے جہیز دیکھا دیکھی بڑا ہے، تو یہ نیک عمل بھی دیکھا دیکھی انشاءاللہ عروج پائے گا۔ ورنگل کے ایک محمود بھائی کر کے جو پہلے پولیس شعبے میں تھے، ان کا مجھے فون آیا، میں عمرے پر تھا، تو انہوں نے میرا نمبر کہیں سے لیا جو عمرے پہ میرا چل رہا تھا، کہا حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ عمرے سے واپس لوٹنے کے بعد ہمارے علاقے میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، آپ نے سنا صحیح ہے، میں آ رہا ہوں۔ کہا اگر حضرت آپ آ رہے ہیں تو میری بچی کا نکاح میں اس دن طے کرنا چاہ رہا ہوں جس دن آپ آ رہے ہیں۔ کہ محمود صاحب، نکاح آپ اگر کرو تو پھر میری مرضی کے مطابق کرنا، یعنی لین دین والا نکاح نہ ہو، سادگی والا نکاح ہو، تاکہ اس نکاح میں میری شرکت کرنا ایک سند بن جائے کہ ایسے نکاح میں شرکت کی جو سادگی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ورنہ اگر خرافات والا ہوگا تو پلیز مجھے پوچھیے مت۔ کہ حضرت انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ارادہ کر لیا انہوں نے۔
ذہن بنایا لڑکے والوں کا سب کا، بھائی ایسا کرنا ہے، میرے شیخ کو مجھے بلانا ہے، تو آپ پلیز کوئی ایسا کام نہ کریں۔ راضی ہو گئے۔ تو ایک بچی ان کی بڑی تھی جس کا پہلا نکاح ہوا تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ دوسرا نکاح تو ایسا ہو رہا ہے اس میں کوئی لین دین نہیں ہوگا، تو اس نے کچھ پہلے سے کچھ لے رکھا تھا تو اس نے واپس کر دیا۔ جب وہ بغیر لین دین کا ہو رہا ہے، وہ کچھ نہیں مانگ رہا، تو میں مانگ کر خواہ کیوں برا بنوں، واپس کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو دیکھیے ایک آدمی نے ہمت کی تو خیر وجود میں آئی نا۔ تو دوست کریں گے انشاءاللہ تو وجود میں آئے، اور نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے تو جو کچھ وجود میں آ رہا وہ آ ہی رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو ہمت تو کریں، اللہ کو منہ دکھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پہنچنا ہے۔ کس منہ سے ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر لیں گے؟ اگر پوچھ لیا جی کہ میری امت کے لیے تم مشکلیاں کر کے آئے ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو مہنگا کیا تھا۔ کتنا مہنگا کہ اس پر کوڑے لگتے تھے اور اس پر کئی مرتبہ جان کے لالے پڑتے تھے۔ زنا کو مہنگا کیا اور نکاح کو سستا کیا، آسان کیا کہ 2 جملوں میں نکاح ہو جاتا ہے، مزے میں بیٹھ کر 2 جملوں میں نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کو سستا کیا۔ لیکن اس امت کے امیروں نے اور ان کے چوچلوں نے جی نکاح کو مہنگا کر دیا اور زنا کو سستا کر دیا۔ جس دن امیروں کی بچیاں رخصت ہوتی ہیں اس دن غریبوں کے گھر میں ماتم جیسا ہوتا ہے۔ غریب بچیاں روتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں اللہ ہمیں موت دے دی، اس لیے کہ ہمارا باپ تو اتنا سب کچھ نہیں کر سکتا، اور جب نہیں کر سکتا تو ہم تو کنوارے ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، ہمارے باپ کو تانے پڑتے رہیں گے کب تو اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا، اور وہ کر نہیں سکتا کہ اللہ بہتر یہ ہے کہ باپ کا بوجھ ہلکا ہو، اللہ ہمیں موت دے دیجیے۔ یتیم غریبوں کے گھر میں اس دن ماتم ہوتے ہیں، اس لیے کہ امیروں نے نکاح کو مہنگا کر دیا، امیروں نے نکاح کو مہنگا کر دیا۔ اور وہ جو مجمع جمع ہوتا ہے، بے وضو والا مجمع، بے نمازی مجمع، اور ان کے لباسوں کو دیکھو جو غیر شرعی، اس دعوت کو کھانے کے لیے اسپیشل داڑھی صاف کی جاتی ہے، شیونگ کی جاتی ہے، اس نکاح میں شرکت کے لیے اسپیشل جوتے خریدے جاتے ہیں، اس نکاح میں شرکت کے لیے اسپیشل لباس پہنے جاتے ہیں، عورتیں بن ٹھن کے آتی ہیں، 8 عورتیں ہوں گی تو اس میں 2 برقعے والی ہوں گی اور بقیہ جو ہیں بغیر برقعے والی ہوں گی۔ میک اپ اتنا کر رکھا ہوگا کہ دلہن پھیکی پڑ جائے گی ان کے سامنے، دلہن پھیکی پڑ جاتی، بڈھی میک اپ کر کے آتی ہیں۔ یہ ولیمہ ہے یا سنیمہ ہے؟ یہ کھانے کا ہے یا دکھانے کا ہے؟ کیا ہے یہ؟ میرے بھائیو ایسا نہ ہو کہ یہ برائی جو آئے دن بڑھتی جا رہی ہے کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے اس قوم پر۔ ڈرنا چاہیے دوست، اس لیے کہ نکاح گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ تھا۔ ہم تو اس نکاح کو رسم بنا کر نہ جانے کتنے گناہ کو ایجاد کرنے کا اس کو ذریعہ بنا دیا ہے۔ کتنی لڑکیاں بن ٹھن کے جاتی ہیں اس دن تقریب میں، اور وہاں سے گھر واپس نہیں آتی بلکہ اپنی عزتوں کو لٹا کر گھر پہنچتی۔ اس پر کبھی توجہ دی؟ اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ فنکشن ہال میں ہیں، سارے کے سارے لوگ تقریب میں ہیں، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کون کتنے بجے کتنی دیر سے جائے گا، کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، اور اتنی دیر میں نہ جانے کیا کچھ ہو گیا۔ ہائے میرے بھائیو، اللہ کے لیے ہم اپنی محنتوں کا رخ بدلیں۔ اگر یہ تعلیم ہم اپنی ذات پر، یہ مال اپنی ذات پر خرچ کریں اور ان پر صفات پیدا کریں، بہترین تعلیم حاصل کریں، عصری تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، ہر بندہ خوشحال ہوگا، ہر بندہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا۔ اس امت میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بنایا ایسے ہے، اور اس امت کی کو ترتیب ایسے دی، اس امت کو تعلیم ایسے دی ہے، زکوٰۃ کا نظام ایسا ہے، اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکلے اور صحیح طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے، اس امت میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں رہے گا۔ اس امت میں شادی بیاہ اگر سنت کے مطابق آ جائیں اور اخراجات انڈر کنٹرول ہو جائیں تو اس امت میں اتنا مال ہے، اس امت کو اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، کسی کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کسی کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، کسی کے گھر کی کبھی چھت ٹوٹے گی نہیں، بہترین محل بنا کر رہے گا آدمی، اپنی ذات پہ صفات پہ خرچ کرے گا، اللہ کے رضا پہ خرچ کرے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے اس مال کو بجائے اللہ کے رضا پہ خرچ کرنے کے، مخلوق کو دکھانے کے لیے اور مخلوق کو کھلانے کے لیے اور اپنا اونچا نام کرنے کے لیے ہم نے اس مال کو استعمال کیا۔ نتیجہ ہوا نام تو اونچا نہ ہوا لیکن ہم نیچے ضرور ہو گئے،
अपनी भी नज़रों में, दूसरों की नज़र में, और बैंकों के अंदर ब्लैक लिस्ट में, बैंकों के अंदर ब्लैक लिस्ट में चले गए, कंगाल घोषित हो गए। अल्लाह हम सब की हिफाजत हो। तो ये सबक दोस्तों याद रहेगा। ये तरबियत की बातें थी, ये मेरा दिल का दर्द था जो मैंने आपके सामने पेश किया। मेरे भाइयों, काश मैं अपना दिल आपको दिखा सकता कि इन खुराफात की वजह से और उम्मत में इस रस्म व रिवाज की वजह से जो इस वक्त बेचैनी है, और उस बेचैनी की वजह से मुझ जैसे न जाने कितने लोगों को तकलीफ़ है, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अथर के अंदर कितने परेशान हैं, और कितनी महबूब सासम की रूह को तकलीफ़ पहुंच रही है कि मेरी उम्मत, मैं किस रास्ते पे छोड़ के आया था, वो किस रास्ते पे चल पड़े, किस रास्ते पे चल पड़े। इसलिए दोस्तों सच्ची तौबा कर लें, जो हुआ सो हुआ। आज से इरादा कर लें कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। देखो मैंने अपने बच्चों का निकाह कर लिया जी, मुझे कोई बुरा कहने वाला नहीं। लोगों ने, और समझदार लोगों ने, उलमा ने, सुलहा ने, बुजुर्गों ने मुझे मुबारकबाद पेश की, तो मुझे तो इन्हीं की दुआ चाहिए। और जो कोई बुरा समझेगा उसकी मुझे कुछ लगती नहीं। जिसके अंदर फहम नहीं है वो बुरा कह रहा है, और जब फहम नहीं है तो पागल आदमी की बुरा कहने का मैं क्यों बुरा मानूं, मैं क्यों बुरा मानूं। जो समझदार हैं अगर वो बुरा कहेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने जो बुरा कहा इसमें क्या बुरा मैंने किया, आप उसको बता दें, क्लियर कर दें, मैं सच्ची तौबा कर लूँगा। जिस तरह से मैंने इजहार किया इसी तरह से उस बात को भी मैं वापस लौटा लूँगा, और बरसरे आम सबके सामने माफ़ी मांगूंगा, मैंने ये बुरा किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी बुजुर्ग ने, किसी आलिम ने, किसी नेक दिल इंसान ने बुरा नहीं किया कहा, बल्कि मुबारकबाद पेश की और कहा कि आपने असलाफ का एक नमूना पेश किया है। अब अगर कोई बुरा कहेगा, और यकीनन होंगे कोई बुरा कहने वाले, कहने कि मौलाना पैसे बचा लिए, मौलाना ने खाना नहीं खिलाया, तो मैं उनसे कहूँगा भाई मुझसे कहो ना, आप अगर इतने भूखे हैं तो मैं अभी खिला दूँ। और अगर मेरी मोहब्बत में कह रहे हैं कि आपका खाना खाना है, तो क्या ज़रूरी था कि वही 25 अक्टूबर को असर के बाद मैं लड़की वालों के यहाँ आपको लेके जाता और चढ़ाई करता और कहता कि ये मेरे दोस्त हैं, इनको खिलाओ। बम्बई में हाजी शकील साहब दावत बरकातुम, अल्लाह उनको बहुत अच्छा रखे, नेक दिल ताजिर हैं और साहिब निस्बत बुजुर्ग हैं, कई बुजुर्गों की खिलाफत मेरे मुरब्बी। उनके आखिरी बच्ची का निकाह हुआ। निकाह से पहले बात हुई कि भाई जिस लड़के से बात तय हुई तो उसने कहा कि अम्मी अब्बा घर आना चाहते हैं और वालिदा बच्ची को देखना चाहती हैं। कहा कोई बात नहीं, कभी भी आ जाओ, लेकिन दिन तय करके मत आना। तो मैंने पूछा हाजी साहब ऐसा क्यों कहा? कहा अगर दिन तय करके आएंगे, घर में पता चलेगा तो बच्ची कुछ ना कुछ तो तैयारी करेंगे ना, तो वो जो देखेंगे वो ओरिजिनल को नहीं देखेंगे, वो कुछ ना कुछ मेकअप की हुई, कुछ ना कुछ बनी संवरी हुई को देखेंगे। मैं चाहता हूँ रियलिटी सामने आए, हकीकत सामने आए। ये कहना आसान है, दिल गुर्दे की बात है। फिर फरमाने लगे किसी भी दिन आ जाओ, किसी भी वक्त आ जाओ, हमारी बच्ची को बनने संवरने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बावजू पाक साफ रहते हैं। फिर जब बात तय हो गई, मामला तय हो गया, जब मामला तय हो गया तो मामले में ये कहा कि जी जिस दिन निकाह होगा तो मेरे यहाँ इतने साथी, इतने मेहमान होंगे, मेरे साथ आएंगे। तो हाजी साहब ने कहा हाँ आपके मेहमान होंगे ना, कि जी हाँ मेरे हो। तो कहा फिर मुझे क्यों कहा जा रहा है, मेरे दरवाजे पे मत लाना, आपके मेहमान हैं, अपने दरवाजे पे लाना, निकाह के लिए मजलिस में शरीक करना, वहीं से ले जाना, मेरे दरवाजे पे नहीं। आपके जब दोस्त हैं, आपके मेहमान हैं, तो आप पे फर्ज है ना खिलाना, मेरे ऊपर तो नहीं। आप अगर मेरे घर पर आएंगे तो आप मेरे हैं, मैं आपको जानता हूँ, आपको पहचानता हूँ, आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपकी खिदमत करने का मुकल्लफ हूँ। लेकिन आपके 100 हों, 150 हों, 200 हों, 1000 हों, जो हैं वो आपके हैं, वो आपका मसला है, मेरा नहीं है। इतना साफ कहने वाला मिलेगा कोई? वही होगा जो अंदर से बना हुआ संवरा हुआ होगा, और जो सिर्फ अल्लाह से डरता होगा। चुनांचे नहीं बुलाई बारात अपने दरवाजे। तो मैं अपने दोस्तों को लेके जाऊं, आओ मेरे बच्चों का निकाह है, आओ मेरे साथ चलो जी, और 1000 2000 मेरे तो न जाने कितने चाहने वाले दुनिया में, सबको मैं बुला लूं जी। उनको किस गुनाह की सजा दूं? उनके घर पे ले जाके सबको कोई खिलाओ इनको। ये है भला कोई तुक है, कोई रिश्ता कोई बनता है इस तरह का कि मैं अपने दोस्तों को वहां ले जाके चढ़ाई कराऊं उनके घर पर? हरगिज नहीं दोस्त। ये बारात लड़की वालों के दरवाजों पे लेना, उतारना जी। और ये बाराती भी कैसे बेवकूफ़ होते हैं, जो शेरवानी पहन के जी, जैकेट पहन के,
شاندار سلیم شاہی جوتی پہن کے اور ٹوپی پہن کے چلے جاتے ہیں. اللہ کے بندے تو اتنا بے غیرت ہے, کسی اجنبی آدمی کے یہاں آ کے بیٹھ گیا کھانے کے لیے. ہوٹل نہیں ملے راستے میں کھانے کے لیے, تیرے گھر پہ کھانا نہیں تھا, دوسرے کے دروازے پہ کہا کہ کچھ کھلاؤ, میں آیا ہوں بھکاری, کھلاؤ آپ کے در پر, بھر دے جھولی. جی یہ سب اس کے ہڈن مطلب ہوتے ہیں. اگر آپ کا رشتہ دار جو آپ کو لے کر گیا نہ ہو اور پھر آپ کو کھڑا اور لڑکے والے کو بھائی جناب کون ہو آپ, کیوں آئے ہو یہاں, اگر ذرا اس طرح سے منہ کر کے پوچھ لیں تو زندہ اٹھو گے وہاں سے یا غیرت مر جاؤ گے؟ بھائی میں تو مر جاؤں, میں تو اتنا مجھے تو یہ غیرت جو ہے جینے نہیں دے گی. لڑکی والوں کے گھر لڑکے والے جو بارات لے کر جاتے ہیں یہ چور ہوتے ہیں سب, اور ڈاکہ دے کر آتے ہیں. چور اس کو کہتے ہیں جو چھپ کے جاتا ہے, چھپ کے گیا, اپنا نام بھی نہیں بتایا. چور کا بھی نام بتاتا ہے گھر میں آ کے, میں چور ہوں, فلاں ابن فلاں ہوں, جی فلاں سید فلاں شیخ ہوں, ایسا کہتا ہے. چور چپ چاپ آتا ہے, تو یہ باراتی چپ چاپ ہی تو بیٹھے ہیں, یہ بول تو نہیں رہے نا, اپنا تعارف تو نہیں کرا رہے. اور ڈاکہ دے کر آئے. ڈاکے میں ہمت کے ساتھ, جرت کے ساتھ, ڈاکہ چوری سے اعلیٰ درجہ ہے, چوری کا اعلیٰ درجہ ڈاکہ ہے, اس میں لوٹتا ہے آدمی. تو یہ شادی خانوں میں لوٹتے ہیں, آستینیں چڑھا کے بیٹھتے ہیں. ارے میاں بوٹی لے کر آؤ نا, یہ کیا ہے, صرف چاول ہے, کہتے ہیں کہ نہیں؟ ارے میاں اپنے گھر پہ کھا لیتے, اس کے گھر آج اس کو بے عزت کرنا تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ کہ یہ کہنا کسی کو کسی کے ہم مہمان بن کے یہ کہنا کہ بھائی اس میں بوٹی لے کر آؤ, ذرا روٹی گرم لے کر آؤ, ذرا زردہ گرم لے کر آؤ, بھائی مٹھائی نظر نہیں آ رہی, مٹھائی کہاں گئی یار, ایسا کہتے ہیں اپنے گھر پہ کبھی کہتے ہیں؟ تو دوسرے کے یہاں اس کو ذلیل کرنے کے لیے سب کیوں کہتے ہیں؟ میں تو کئی مرتبہ ایسی اجتماعی محفل میں جا بیٹھتا ہوں جہاں 150 لوگ جمع ہو, اور تقسیم کرنے والا کوئی میرا مرید ہو, ملنے والا ہو, اور وہ میری رعایت کرے کہ حضرت بیٹھے ہیں. میں کہا بیٹا سنو, وہ گھر کے مالک نے جو آپ کو مکلف کیا ہے سرو کرنے کے لیے, دینے کے لیے, اس نے یہ تو نہیں کہا آپ کو کہ آپ کے دوست ہو تو ان کو نکال کے دینا, آپ کے شیخ ہو تو اچھی طرح سے نیچے نکال کے دینا, اور دوسرے ہو تو ان کو اوپر سے دے دینا. یاد رکھو تمہیں منصف بنا کر آپ کو کھڑا کیا تاکہ سب میں برابر تقسیم کرو. اگر آپ مجھے زیادہ دے کے جاؤ گے تم بھی گنہگار ہوں گے اور میں بھی گنہگار بنوں گا. ہرگز نہیں ایسا کرنا چاہیے. بس جو آ رہا ہے ہمارے حصے میں, اور جو نہیں آ رہا وہ ہمارا ہے ہی نہیں, کسی اور کا ہے. اللہ کرے یہ باتیں, یہ جو میں نے سبق آپ کو سنا ہے, یہ سبق سمجھ میں آیا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.